गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कौरमा बनाने की रेसिपी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। और हमने इसमें ऑयल पहले से भी डाला हुआ है, लेकिन हम इसमें आधे कप के करीब ऑयल लेंगे। पहले भी हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है। और 2 अदद प्याज लेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद प्याज हैं हमारे पास, और एक प्याज हमने पहले से ब्राउन करके निकाल रखा है अलग से। और 2 टेबलस्पून है सुरख मिर्च, आधी चम्मच टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच कुटा हुआ सुरख मिर्च। और अब हम प्याज को पहले ब्राउन करेंगे। ये हम सादा तरीका आपको बता रहे हैं कौरमा बनाने का। आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने टमाटो का पेस्ट डालना है। आप देखते हैं हमने टमाटर का पेस्ट पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और हमारे पास चिकन है आधा किलो। आप देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमने जो पहले से प्याज एक रखी हुई थी ब्राउन करके, इसको हम शामिल करेंगे इसमें, ताकि ये भी एक जैसी हो जाए। चिकन बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है चिकन, तो इसलिए सब शौक से खाते हैं, चाहे हम जिस तरीके से भी बनाएं। ये देखें प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। इस तरह का हमें चाहिए। हम इससे डार्क अगर करना चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। ये हमने टमाटर को उबाल कर पहले से इसकी पेस्ट बनाई हुई है। इससे भी हांडी में अच्छी रंगत आती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके छिलके हमने अलग कर रखे हैं। साथ में हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, ये भी फ्राई हो जाए अच्छी तौर से। ये बहुत ईजी तरीका है कौरमा बनाने का। हमने इसे 3 से 4 मिनट फ्राई किया है चिकन को। और अब ये देखिए चिकन की रंगत टमाटर और प्याज के साथ हमने इसे फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लहसुन अदरक और गरम मसाला पीस कर रखा है, पहले से पीस लिया इसे अच्छी तरह से। और ये हम इसमें ऐड करते हैं सारे मसाले। इसमें ऐड करके फिर हम इसे 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। इसे हमने 2 मिनट भून लिया अच्छी तरह से मसाला डालकर। हमने इसमें हल्दी आधी चम्मच और लाल मिर्च 2 चम्मच डालें। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून ऊपर से प्लेन करके डालने हमने। और हमने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है और हाफ़ टी-स्पून हल्दी है, हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और हाफ़ टी-स्पून है इसमें दड़ा मिर्च। और बाकी हमने लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा साबुत मसाला कूट कर डाला है।
اور اب یہ ہمارا چکن اچھی طرح سے بھج گیا، اسے ہم نے بھون لیا ہے۔ اب ہم اس میں اپنی مرضی سے پانی ایڈ کریں گے، جتنا بھی آپ اس میں اس کو قورمہ ٹائپ بنانا، مطلب کہ جتنا آپ اس میں چکن ہمارا بھوننے کو تیار ہے، اور ہم نے اس میں 1 عدد ٹماٹر اور ڈالا ہے تاکہ ہمارا قورمہ جو ہے اس کی گریوی اچھی طور سے بنے۔ اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ اگر آپ زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ ہم اس میں نارمل پانی ڈالیں گے، 1 گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے ہم اس میں۔ چکن ہمارا فرائی ہو گیا، اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ اس کو ہم سٹیم دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ ہم اسے اس میں بند کریں گے تاکہ اس کی سٹیم ہو جائے۔ اب ہم اسے سٹیم دیں گے، اور ابالا آنے پر ہم اسے سٹیم دیں گے۔ ہم نے 1 گلاس پانی پہلے ڈالا ہے، لیکن ہم نے اسے سٹیم میں رکھنا ہے تو ہمیں اس میں پانی آدھا گلاس اور ڈالنا پڑے گا، تاکہ وہ 4 منٹ تک ہم نے اسے بند کرنا ہے، تو پھر ہماری گریوی کم نہ ہو، اس لیے ہم نے آدھا گلاس پانی اور ڈالا ہے۔ ٹوٹل ہم نے 1.5 گلاس پانی ڈالا ہے اس میں، اور اب ہم اسے بند کریں گے۔ اور 4 منٹ کے لیے ہم نے اسے سٹیم پر بند کرنا ہے۔ 4 منٹ کے لیے اسے رکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے ہمارا قورمہ ریڈی ہوگا، اور اسے بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے پہلے سے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ سیٹی ہماری بولنا شروع ہو گئی ہے، اور اب ہم ٹائم نوٹ کریں گے، اور اسے پورے 4 منٹ کے لیے ہم اسے بند کریں گے تاکہ 4 منٹ یہ پکتا رہے، اور پھر اسے دیکھیں گے۔ 4 منٹ ہمارے ہو گئے، ہم اسے بند کرتے ہیں چولہے کو، اور ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا۔ یاد رکھیں کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے جب ہم اسے کوکر میں سٹیم دیں، ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں زیادہ ٹائم نہ ہو جائے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ چکن ویسے ہی بہت جلدی گل جاتا ہے۔ اب اس کی اوپن کرنے کا وقت آ گیا، اب اس کی ساری گیس نکل گئی ہے، اور ہم اسے کھولتے ہیں۔ ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مزیدار چکن تیار ہے۔ ہم اسے چیک کرتے ہیں، یہ گل چکا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا اچھا گل گیا، اور جلدی بھی ہو گئی ہے، ہمیں زیادہ دیر ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ اگر ہم سٹیم کے بغیر بناتے تو ہمیں کم سے کم اسے 15-20 منٹ گلانا پڑنا تھا۔ اب یہ اچھا ہے کہ ہم نے اسے سٹیم دیے تو ہمارا ٹائم بچ گیا، جو کہ ہمارے 15-20 منٹ اور لگے تھے اس کو بنانے کے لیے۔ اب یہ ہمارا چکن ریڈی ہے، ہم اسے سرو کرنے کے لیے ڈونگی میں نکالتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گریوی بھی ہے، نہ بہت زیادہ گریوی ہے اور نہ بہت کم ہے۔ ہم نے اس میں اچھے طور سے اس کو گلا لیا، اور یہ گریوی دیکھیں آپ، دہی کے بغیر ہی ہم نے اسے بنایا ہے، اور اس کی گریوی بہت اچھی ہے۔ ہم 1 ہری مرچ لیں گے اور اس کے بیج نکالیں گے۔ اس کے بیج ضرور نکالنے چاہیے۔ اب ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے، اور اس کے اوپر ہم بالکل ذرا سا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی مسالہ ڈالا اس لیے ہم 1 چٹکی گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس کی ڈیکوریشن کے لیے۔
یہ دیکھیں آپ، ایک چٹکی کے برابر ہم نے گرم مسالہ لیا ہے، اور اب یہ ہمارا مزیدار قورمہ تیار ہے۔ آپ اسے ٹرائی کریں، شیئر کریں اور دیکھتے رہیں کوکنگ ود روبینہ خان۔ گاڈ بلیس یو آل۔